بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگلا سوال جو ہے وہ نصر اللہ صدیق صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے، یہ سچ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر کسی کی اس انداز میں لکھی ہوئی، کہتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اہل علم کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اس کی ایک جہت کو ہم بیان کریں گے، دوسری جہت کو ہم یہاں بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ تقدیر کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس میں جو انسان جتنا ہی زیادہ آگے بڑھتا ہے گمراہی اس کا اتنا ہی تیزی کے ساتھ پیچھا کرتی ہے، لہذا گمراہی سے بچو۔ تقدیر کے معاملے میں جہاں اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین ٹھہر گئے وہیں ٹھہر جاؤ، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ لوگ تقدیر کے بارے میں بہت معاملہ کرتے ہیں، بہت لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا ہے عمل کے تعلق سے، لیکن جب روزی کی باری آتی ہے تو اس کو نہیں سوچتے۔ یعنی اگر نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں اللہ چاہیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے، اللہ چاہیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ چاہیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے۔ اچھا تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آج ہی سے اپنے گھر میں پیر کٹوا کر کے بیٹھ جاؤ، اور روزی تو آپ کے گھر میں آئے گی ہی، روزی آپ کے گھر میں آئے گی، تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہے کوئی بیٹھنے والا؟ کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی نہیں بیٹھتا۔ تو کیوں اسی عمل کے سلسلے میں، نماز اور روزہ اور حج کے سلسلے میں تقدیر کو لے کر کے لوگوں سے مذاق اڑاتے ہو دین کا؟ کیوں روزی کے سلسلے میں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو، دین کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ایک معنی جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کے تعلق سے یہ لکھا ہو کہ جب وہ دعا کرے گا، اس کا بیٹا بیمار ہے یا اس کو روزی نہیں مل رہی ہے، صحیح طور پر تنگ دست ہے، اور جب وہ دعا کرے گا، دین کی پابندی کرے گا، اللہ کی جناب میں جھکے گا، سجدے میں اللہ سے مانگے گا اور گڑ گڑائے گا، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے، اور پھر اس کو اس دعا کے بعد روزی سے نواز دیں گے، اس کے بچے کو صحت یاب کر دیں گے، اور اس کے بچے کو نوکری مل جائے گی، یا اس کا بچہ کامیاب ہو جائے گا، یا اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اولاد ہو جائے گی، یہ اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ صاحب دعا کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ بھی انداز ہے، یہ طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اور دعا کے تعلق سے ایک بات میں کہہ دوں آخر میں، آپ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنی دعا کو اگر مقبول بنانا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور عظمت کا گن گائے، اپنی زبان پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کے ترانے لائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر اپنی حاجات کو اللہ کی جناب میں پیش کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور اللہ کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، بس دعا کرنے والے کو مخلص ہونا چاہیے۔ اگر مخلص ہے، دعا کو اصولوں کے مطابق کیا ہے، بد اصولی نہیں کی ہے، تو اللہ تین چیزوں میں سے کوئی نہ ایک چیز دے دیتے ہیں، یا تو اس کو ذخیرِ آخرت بنا دیتے ہیں، یا تو اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بہت بڑی مصیبت ٹال دیتے ہیں، آفت ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے ذخیرِ آخرت بنا دیتے ہیں، ذخیرِ آخرت بنا دیتے ہیں، یا وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔
تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اسے مل جاتی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔